آج رمشا کے پاگل خانے جانے کی اطلاع ملی تو میرا دل ڈوب گیا۔ ایک بار قسم کھائی تھی کہ اپنی اس خالہ زاد بہن سے کبھی نہیں ملوں گی، مگر آج خود اس قسم کو توڑ دیا اور اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہو گئی۔ بہرحال یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہم گجرانوالہ کے ایک گاؤں میں مقیم تھے۔ میری خالہ امی سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ان کے شوہر کو عرصہ سے ٹی بی کا مرض لاحق تھا۔ یہ متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ خالو کی صحت جواب دے گئی اور وہ اس روگ کے باعث کام کاج سے محروم ہو گئے۔ وہ سارا دن بستر پر پڑے رہتے، بیوی اور بچیاں خدمت کرتی۔ ذریعہ آمدنی کوئی نہ رہا کہ کنبے کا سربراہ تو علیل تھا۔ 4 بچے تھے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ ان کی ذمہ داری بھی خالہ شاہانہ کے ناتواں کندھوں پر تھی۔ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ چولہا ٹھنڈا رہنے لگا۔ تب خالہ لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرنے نکلی۔ کسی کے گھر کی رضائیاں سیتی، کسی کے اناج پھینکتی، کسی کے ملبوسات سلائی کرتی۔ غرض اس طرح وہ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے لگی۔ اس قلیل آمدنی میں شوہر کا علاج ان پر لازم تھا۔ ان کو پریشان دیکھ کر امی جان کا دل کڑتا، بہانے سے جاتی اور کچھ نہ کچھ سوغات دے آتی تاکہ خالہ کی مدد ہو جائے، جس پر خالہ امی کی مشکور رہتی کہ برے وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ انہی دنوں ان کی بڑی بیٹی رمشا نے مڈل کا امتحان پاس کیا تھا۔ وہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جانا چاہتی تھی، لیکن حالات کی وجہ سے تعلیم کو حیدرآباد کہنا پڑا۔ تبھی پڑوسن کے ذریعے ایک فیکٹری میں ملازمت مل گئی۔ رمشا ان دنوں بمشکل 15-16 برس کی تھی۔ وہ پہلی بار فیکٹری میں کام کرنے گئی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 15-16 برس کی کم سن بچی میں کیا ہی عقل ہوتی ہے۔ بے شک وہ ذہین تھی مگر تجربہ کار نہیں تھی، زمانے کی اونچ نیچ نہیں سمجھتی تھی۔ تبھی بہک گئی۔ اس کو بچپن ہی سے یہ کمپلیکس تھا کہ وہ خوبصورت نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود کو بنا سنوار کر رکھتی تھی، شوخ رنگ لباس پہنتی تھی تاکہ نمایاں نظر آئے۔ رشتہ دار لڑکیوں میں اسے فیشنیبل سمجھا جاتا تھا۔ غربت کے باوجود وہ غریب گھر کی نہیں لگتی تھی۔ جس فیکٹری میں کام کرتی تھی وہ گھر سے 1 میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ فاصلہ وہ پیدل طے کرتی تھی۔ تینوں بہن بھائی چھوٹے تھے اور سرکاری اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ کچھ لڑکیوں کو گھریلو مسائل کا کم عمری سے احساس ہو جاتا ہے۔ رمشا بھی چاہتی تھی کہ اپنی آمدن سے گھر کے مسائل کو سنبھال لے اور غربت کے عذاب سے نجات پائے۔ محنت مشقت کے باوجود ماں بیٹی کی قلیل آمدنی سے گھر کا گزارا اچھی طرح نہیں چل پا رہا تھا، اور رمشا کو یہ فکر کھلی جا رہی تھی کہ کسی طور اوور ٹائم وغیرہ کر کے آمدنی کو بڑھائے تاکہ بیمار باپ کو وقت پر دوا کی سہولت حاصل ہو جائے۔ فیکٹری میں ایک حسنین نامی شخص کام کرتا تھا جس کی عمر 28 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ کافی خوبصورت، اونچا لمبا نوجوان تھا۔ ورکرز کے کام کی نگرانی کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ رمشا بھی اس کے انڈر کام کرتی تھی۔ چونکہ وہ ایک پرکشش اور محنتی ورکر تھی، لہٰذا حسنین اس کو دوسری ورکرز پر ترجیح دیتا تھا۔ یوں دونوں کا ایک ذہنی رشتہ قائم ہو گیا۔ جو بات حسنین سمجھاتا تھا دوسروں سے پہلے رمشا سمجھ جاتی تھی۔ ہوتے ہوتے دونوں میں اپنائیت بڑھتی گئی۔ ایک دن رمشا نے حسنین کو اپنے مسائل سے آگاہ کر دیا اور استدعا کی کہ وہ اسے فیکٹری میں اوور ٹائم دلوا دیں تاکہ آمدنی مزید بہتر ہو جائے۔ حسنین نے وعدہ کیا کہ وہ مینیجر سے بات کرے گا۔ یہ کوشش کرنے سے رمشا کو اوور ٹائم تو مل گیا، مگر اب ڈیوٹی کے اختتام پر رات ہو جاتی اور گھر واپس لوٹنے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ اکیلی رات کے وقت گھر جانے سے ڈرتی تھی۔ اس نے اپنے خوف کا ذکر حسنین سے کیا تو وہ بولا کہ میں بھی اسی ٹائم چھٹی کر کے گھر جاتا ہوں اور میرے راستے میں تمہارا گھر ہے، میں تم کو روز گھر چھوڑ دیا کروں گا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ ویسے ہی رمشا حسنین کو پسند کرتی تھی۔ اس نے حامی بھر لی۔ دونوں کو روز ایک ہی وقت پر چھٹی ہوتی اور وہ ایک ساتھ فیکٹری سے نکلتے۔ حسنین کبھی موٹر سائیکل پر اور کبھی پیدل رمشا کو گھر چھوڑنے جاتا۔ اس بات پر خالہ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن کچھ پڑوسیوں نے اعتراض ضرور کیا اور رشتہ دار بھی باتیں کرنے لگے، جن میں میرے والدین بھی شامل تھے۔ ان کو اعتراض تھا کہ رمشا ایک غیر لڑکے کے ساتھ کیوں موٹر سائیکل پر گھر آتی ہے، بہتر یہ ہے کہ ڈیوٹی نہ کرے اور وقت پر گھر آ جائے، جبکہ رمشا کا کہنا تھا کہ اس کے گھریلو مسائل کا حل تو اسی سے نکلنا ہے۔ لوگ اعتراض کرنا جانتے ہیں مگر مدد کرنا نہیں، اور اگر کوئی مدد کرنا چاہے تو اس کو نشانہ بنا دیتے ہیں۔
لہٰذا اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ حسنین ایک اچھا انسان ہے اور فیکٹری میں ایک سپروائزر ہے۔ اگر اس نے کوئی برائی کرنی ہی ہوگی تو فیکٹری میں کوئی اس کو روک سکے گا؟ بڑی باتیں ہوئی، مگر رمشا نے ہر کسی کے اعتراض اور بدگمانی کو پسے پوش ڈال دیا، کیونکہ اس کو اپنے کنبے کے دن بدلنے کا جنون تھا۔ وہ کمپسری کی زندگی گزار رہی تھی، جبکہ باقی رشتہ دار کھاتے پیتے اور خوشحال تھے۔ ان کی خوشحالی اسے احساس کمتری میں دھکیل دیتی تھی۔ جب دو جوان سال فرد ملتے ہیں تو آپس میں اپنائیت لازمی ہو جاتی ہے۔ مخالف جنس کی صورت میں اپنائیت کوئی دوسرا رخ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ رمشا اپنے سپروائزر کو گھر کے احوال بتاتی تو رو پڑتی۔ اس کو روتا دیکھ کر حسنین کا دل بھی غم زدہ ہو جاتا، یوں اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ ادھر رمشا کو اس شخص کا حسن اخلاق نہیں، گورا رنگ اور دلکش نقوش پسند تھے، کیونکہ وہ حسن پرست تھی۔ وہ خود بچپن سے احساس کمتری کا شکار تھی، تب ہی خوبصورت لوگ اس کی کمزوری تھے۔ خدا جانے کیوں میری اس حالہ ذات کو یہ گمان تھا کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، حالانکہ لاکھوں لڑکیوں سے اچھی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، اچھا قد، دبلی پتلی۔ رمشا جب چلتی تھی تو کوئی فیشن ماڈل معلوم ہوتی۔ ایک دن وہ موڑ آ گیا جب رمشا اور حسنین ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ گھر میں خالو جان کی عیادت کے بہانے آ جاتا اور ان کو دوائیں دے جاتا تھا، جس کی وجہ سے خالہ جان بھی اس کی عزت کرنے لگی تھی۔ بہرحال جب ان کی دوستی محبت میں بدلنے لگی تو وہ شادی کے خواب دیکھنے لگے۔ ایک دن موقع دیکھ کر رمشا نے اپنے گھر والوں سے بات کی۔ پہلے تو والدین خفا ہوئے، مگر جب کوئی دوسرا مناسب رشتہ نہ ملا تو حسنین کے رشتے پر غور کیا۔ بات چیت ہونے لگی۔ حسنین کے گھر والے رمشا کو دیکھنے آئے تو منگنی کی تاریخ دے کر چلے گئے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کی زندگی کی آرزو پوری ہو رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اچانک ایک دن خالہ جان نے سوچا کہ حسنین کے گھر جائیں تاکہ شادی کے بارے میں معاملات طے کریں۔ انہوں نے امی سے بات کی اور دونوں وہاں چلی گئی۔ اس روز حسنین فیکٹری سے چھٹی پر تھا۔ جو ہی خالہ اور امی اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی، ان کے ارمانوں کا جنازہ نکل گیا۔